الفتاح، الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا۔ زمین و آسمان کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی اللہ الفتاح ہے جو اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ فتح، فتح کا لفظ فتح سے ہے جس کے معنی ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور اس کو کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے، یعنی کہ کوئی کنجی چاہیے، چابی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع القلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ساتھ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح القلم عطا کیے گئے۔ کیا ہے یہ مفاتیح القلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی گئی، یعنی کہ پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو خوبصورت اور جامع الفاظ میں حکمت کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ کہنے کی صلاحیت بخشی گئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کلام اگر وہ کرتے، ایک کلام کو شروع کرتے تو وہ بہت عمدہ طریقے سے شروع کرتے، اور اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ بہت ہی اعتدال کے ساتھ، مختصر الفاظ میں بڑی سے بڑی بات بہترین انداز میں فرما دیتے، تو سننے والوں کے کانوں پہ بھاری بھی نہیں پڑتی۔ پھر اسی طرح الفتاح حاکم اور قاضی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا بہترین فیصلہ کر دے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندے، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گویا ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، کپڑے ہوں، رہنا ہو، کچھ بھی ہو، سب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ الفتاح اللہ ہے۔ اس لیے ہماری چھوٹی سی خواہش ہوں یا بڑی سے بڑی خواہش ہوں، خواہش رکھنے کا منع نہیں ہے، لیکن مانگنا صرف اللہ سے، اور ان خواہشوں کے پیچھے اپنے فرض نہیں بھولنے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، یعنی کہ تقوی اختیار کرتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے، اپنی حدود سے نہ آگے نکلتے، حدودیں ہیں نا ہماری، کسی سے بات کرتے ہوئے ہماری ایک حد بتا دی گئی ہے، کسی سے ملتے ہوئے ہماری ایک حد بتا دی گئی، اگر ہم نامحرم سے مل رہے ہیں تو ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارے کزن ہی کیوں نہ۔ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لے آتا ہے تو کیا کہنا ہے اللہ پاک؟ تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیں گے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، صرف رزق نہیں کھولیں گے، برکتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر ہم نے اس وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ صرف اللہ کے بن جائیں تو کتنی زندگی آسان ہو جائے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہیں ہونا، آپ نے یقین رکھیں وہ راستے کھولنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، جب یوسف علیہ السلام کھو چکے تھے لیکن سالوں گزر چکے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ امید نہیں چھوڑی تھی، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے تھے؟ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، راستہ تلاش کرو۔ مایوسی اور ایمان دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مایوس ہے تو سمجھے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال، 18 دن نہیں، 18 ہفتے نہیں، 18 مہینے نہیں، 18 سال۔ 18 سال میں ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، 18 سال بیمار رہے، وہ سوچیں ذرا۔ لیکن وہ مایوس ہوئے اپنے رب کی رحمت سے؟ نہیں ہوئے، اور پھر دیکھیں ان کو کیا اجر ملا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز سنائی دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ اس زمین پر آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فرشتوں نے سلام کیا، فرشتہ جو اترا تھا اس نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دونوں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا چیز تھی، کیا چیز، وہ دو چیزیں کیا لے کے اترا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے؟ وہ کیا دو تحفے تھے؟ وہ ایک سورہ الفاتحہ، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات جن میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 7 مرتبہ اگر ہم اس کو پڑھ کے کسی کے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ جب ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ فرشتے نے کیا خوشخبری دی کہ جب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے تو آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دعا ہماری قبول ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ دعا مانگیں۔